بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دارالندوہ کا اجلاس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تیاری کے متعلق آگاہ کریں گے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ دوستو، دارالندوہ اہل مکہ کا ایوان مشاورت تھا اور اس لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حامل تھا کہ مکہ مکرمہ میں یہ پہلا مکان تھا۔ اس سے پہلے لوگ خیموں میں رہا کرتے تھے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جد امجد جناب قصی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے لیے بنوایا تھا۔ ان کے بعد اسے مشورہ گاہ بنا دیا گیا۔ یہاں صرف اس وقت اجلاس منعقد کیا جاتا تھا جب کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوتا تھا۔ اس اجلاس میں صرف معمر اور سنجیدہ قسم کے افراد شامل ہو سکتے تھے۔ 40 سال سے کم عمر والے کسی شخص کو اس میں شامل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ صرف ابو جہل اپنی ذہانت و فطانت کی وجہ سے اس قاعدہ سے مستثنی قرار دیا گیا اور اس کو نوجوانی میں ہی دارالندوہ کا ممبر بنا لیا گیا۔ دوستو، دارالندوہ کے تعارف کے بعد آج کے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دوستو، دارالندوہ میں ایک اجتماع کیا گیا جس میں مختلف قبیلوں کے 20 آدمی ایک پریشان کن مسئلے پر مشورے کے لیے جمع ہوئے، غور و خوض کرنے لگے۔ مسئلہ یہ درپیش ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ساتھی یہاں سے تشریف لے گئے ہیں اور یثرب میں آباد ہو گئے ہیں۔ وہاں کے لوگ بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اور ان کی قوت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور جا کر ان لوگوں سے مل گئے تو پھر اس تحریک پر قابو پانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی ایسی تدبیر سوچی جائے جس سے مستقبل کے اس خطرے کا سدباب ہو سکے۔ دوستو، شیطان کے چیلے اتنی اہم مشاورت میں مصروف ہوں اور خود شیطان ان میں شامل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکا تھا؟ چنانچہ شیطان بھی حسب معمول شیخ نجدی کی صورت میں آ پہنچا۔ اہل محفل نے ایک اجنبی کو اندر آتے دیکھا تو بہت برہم ہوئے۔ کیونکہ دارالندوہ میں اجنبیوں کا داخلہ ممنوع تھا، اس لیے انہوں نے انتہائی سخت لہجے میں اس بڈھے سے پوچھا، تو کون ہے اور ہماری پرائیویٹ محفل میں بلا اجازت کیوں گھس آیا ہے؟ شیطان پرانا خراٹ تھا، اس نے فی الفور خوشامد اور عاجزی کا انداز اختیار کیا اور کہا، میں نجد کا رہنے والا ہوں۔ مکہ میں آیا تو تمہارے حسین و جمیل چہرے اور مہکتے بدن دیکھ کر دل تم لوگوں کی طرف کھنچنے لگا، اس لیے چند گھڑیاں تمہاری صحبت میں گزارنے کے لیے ادھر چلا آیا ہوں۔ اگر تم کو میرا آنا ناگوار گزرا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اہل محفل پر اس کے انداز گفتگو کا بہت اثر ہوا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، خیر ہے، کوئی حرج نہیں، باہر کا آدمی ہے، اس نے ہماری بات چیت سن بھی لی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چنانچہ شیطان اپنا ریشمی جبہ سنبھالتے ہوئے ان میں آ بیٹھا۔ کاروائی کا آغاز ہوا تو ایک شخص نے اس اجتماع کی غرض و غایت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار و عروج کو روکنے کے لیے تجاویز پیش کی جائیں۔ ایک جہان دیدہ کافر ابو البختری نے کہا، میرے خیال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی جائیں اور ساری عمر اس کو اسی طرح قید رکھا جائے تا کہ اس کی روح پرواز کر جائے۔ شیخ نجدی منہ بنا کر بولا، نہیں، یہ کوئی معقول مشورہ نہیں ہے، اس طرح تو خطرہ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو جب پتہ چلے گا کہ تم لوگوں نے ان کو پابند سلاسل کر دیا ہے تو وہ تم پر چڑھ دوڑیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا لے جائیں گے۔ کوئی اور تجویز سوچو۔ اسود ابن ربیعہ بولا، میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا جائے، باہر جا کر اس کا جو جی چاہے کرتا پھرے، ہماری تو جان چھوٹ جائے گی۔ شیخ نجدی نے پھر ناک چڑھا کر کہا، یہ بھی کوئی صحیح رائے نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی اور خوبصورت گفتگو سے لوگوں کے دل موہ لیتا ہے؟ اگر تم نے اسے مکہ سے نکال دیا تو وہ بیرون مکہ آباد قبائل میں ڈیرا لگا لے گا اور ان کو اپنی جادو بیانی سے مسخر کر کے تمہارے مقابلے میں لا کھڑا کرے گا۔ کوئی اور تجویز پیش کرو۔ ابو جہل نے کہا، میرے ذہن میں ایک نہایت عمدہ تجویز ہے جو ابھی تک کسی نے پیش نہیں کی۔ حاضرین محفل نے پوچھا، وہ کیا ابو الحکم؟ ابو جہل نے بتایا، میرا منصوبہ یہ ہے کہ بنو ہاشم کے علاوہ ہر قبیلے میں سے معزز گھرانوں کے جوان منتخب کیے جائیں اور انہیں تلواریں دی جائیں۔ وہ سب مل کر یک بارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دیں۔ اس طرح ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی اور بنو ہاشم قصاص کا مطالبہ بھی نہ کر سکیں گے، کیونکہ اس حملے میں ہر قبیلے کے جوان ملوث ہوں گے اور بنو ہاشم تنہا سب کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمیں خون بہا ادا کرنا پڑے گا اور وہ ہم ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی اس شیطانی منصوبے پر پھڑک اٹھا، یہ ہوئی نہ بات، یہ بالکل صحیح تجویز ہے، اسی پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اس پر اتفاق رائے
ہو گیا اور اجلاس ختم ہو گیا۔ دوستو منصوبے کے مطابق مختلف قبائل سے 100 افراد منتخب کیے گئے اور جب رات کی تاریخ محیط ہو گئی تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ مہم کی قیادت کے لیے عقبہ، امیہ اور ابو جہل جیسے ائمۃ الکفر بذات خود موجود تھے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کفار کے پروگرام سے مطلع کیا اور کہا کہ آج رات آپ اپنے بستر پر استراحت نہ فرمائیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا اور کہا میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور میں تمہیں چھوڑ کر اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے پاس لوگوں کی بہت سی امانتیں پڑی ہیں جو ان کو لٹانی ہیں، تم وہ امانتیں مالکوں تک پہنچا دینا اور بعد میں ہمارے پاس چلے آنا۔ اللہ اللہ، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کی امانتوں کے تحفظ کا اتنا اہتمام فرمایا کہ اپنے پیارے چچا زاد بھائی کو دشمنوں کے ہجوم میں اکیلا چھوڑ گئے تاکہ کسی کی امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ دوستو کاشانہ اطہر کا محاصرہ کرنے والے وقت گزاری کے لیے تعلیمات نبویہ کا مذاق اڑا رہے تھے اور آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ اگر تم لوگ اس کے تابع ہو جاؤ تو عرب و عجم کی بادشاہ تمہیں مل جائے گی اور مرنے کے بعد اردن کے باغوں جیسے سرسبز باغوں میں رہو گے، اور اگر تم نے ان کی پیروی نہ کی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد آگ میں جلو گے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن لی، اسی وقت باہر تشریف لائے اور فرمایا انا اقول ذالک، ہاں میں یہ ساری باتیں کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے مٹی کی مٹھی بھری اور کافروں کی طرف پھینک دی۔ اس وقت زبان مبارک پر سورہ یاسین کی ابتدائی آیات جاری تھیں، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، اور ہم نے ان کے آگے بھی بند باندھ دیا اور پیچھے بھی، پھر ہم نے ان کو یوں ڈھانپ لیا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکی ہوئی مٹی معجزانہ طور پر محاصرہ کرنے والے تمام افراد کے سروں پر پڑی اور اس کے ساتھ ہی جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان سے نکل کر تشریف لے گئے اور کسی کو نظر بھی نہ آ سکے۔ دوستو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعافیت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو روانگی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چونکہ خفیہ طور پر جانا تھا اس لیے سواری پر جانا ممکن نہ تھا، چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اونٹنیاں ایک معتمد شخص عبداللہ بن عریقت کے حوالے کی اور اسے کہا کہ 3 راتیں گزرنے کے بعد یہ اونٹنیاں غار ثور تک پہنچا دینا اور اپنی مزدوری لے لینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیوں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ساتھ لے جانے کے لیے گوشت بھونا اور ایک چھوٹا سا مشکیزہ پانی کا بھرا۔ کھانے کو باندھنے اور مشکیزے کا منہ بند کرنے کے لیے اس وقت گھر میں کوئی رسی وغیرہ دستیاب نہ ہو سکی تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی کمر کے گرد لپٹا ہوا انطاق کھول کر درمیان سے چیر دیا اور اس کے ایک حصے سے کھانا باندھ دیا، دوسرے حصے کو مشکیزے کے منہ پر لپیٹ دیا۔ تیاری مکمل ہو گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر میں رکھا ہوا 6000 روپیہ جیب میں ڈالا اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو مکہ مکرمہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر تھا اور یہاں کے گلی کوچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی گزری تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذرے ذرے سے بے پناہ محبت تھی۔ اسی بنا پر روانگی کے وقت آپ نہایت افسردہ و ملول تھے اور جب اس شہر مقدس سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم ہائے نرگسی اشک بار ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت دکھ بھرے لہجے میں فرمایا، اے عرض مکہ، میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کی نگاہ میں ساری دنیا سے زیادہ پیاری اور محترم ہے، مگر تیرے باسیوں نے یہاں میرا جینا دوبر کر دیا ہے۔ اگر ان لوگوں نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ دوستو غار کی طرف جاتے ہوئے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں چلنے لگتے ہیں، کبھی بائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب خیال آتا ہے کہ راستے میں کوئی دشمن گھات نہ لگائے بیٹھا ہو تو آگے ہو جاتا ہوں، اور جب تعاقب کرنے والوں کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح دائیں بائیں ہوتا رہتا ہوں تاکہ ہر طرف نگاہ رکھ سکوں اور کسی طرف سے کوئی کافر آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ زہ سعادت صدیق اکبر، تجھے شمع نبوت کے گرد یہ پروانہ وار طواف مبارک۔ دوستو اس خیال سے کہ آخر
घबराहट ना हो। जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहना पंजों के बल चल रहे थे। संगलाख पहाड़ी पर चढ़ते हुए आपके हरीरी तलवे छिल गए और उनसे खून रिसने लगा। ये देखकर जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तड़प उठे, बेताबाना आगे बढ़े और जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर उठा लिया। ये नसीब, अल्लाहु अकबर। बाकी रास्ता इसी तरह तय हुआ और सुबह दम गार तक पहुंच गए। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। नूरे इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।